خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دجال اور امام مہدی کی مکمل کہانی۔ دجال اور امام مہدی کا ذکر اسلامی عقائد کے اہم موضوعات میں سے ہے جو قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کہانی آزمائشوں، فتنے اور حق و باطل کی آخری جنگ کی تصویر کشی کرتی ہے۔ اس کا مقصد ایمان کی اہمیت، صبر اور ثابت قدمی کا درس دینا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال، جسے المسیح الدجال، جھوٹا مسیح بھی کہا جاتا ہے، ایک جھوٹا اور دھوکہ باز شخص ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ دجال کا مقصد انسانیت کو گمراہ کرنا اور جھوٹے خدائی دعوے کرنا ہوگا۔ دجال کی جسمانی خصوصیات۔ نبی اکرم نے دجال کی جسمانی خصوصیات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ایک آنکھ سے کانا، دجال کی ایک آنکھ خراب ہوگی یا ابری ہوئی ہوگی یا مکمل طور پر اندھی، جبکہ دوسری آنکھ روشن اور تیز ہوگی۔ 2 پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کو دکھائی دے گا۔ 3 جسمانی ڈیل ڈول، دجال موٹا اور سرخ رنگت والا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کی خصوصیات اور طاقتیں۔ دجال بہت بڑا دھوکہ باز ہوگا اور غیر معمولی کارنامے انجام دے گا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ وسائل پر کنٹرول، وہ بارش برسانے اور روکنے کی طاقت رکھے گا جس سے قحط اور خوشحالی پیدا ہوگی۔ دھوکہ آمیز معجزات، دجال مردوں کو زندہ کرے گا، بیماروں کو شفا دے گا اور جھوٹی چیزوں کو حقیقی بنا کر دکھائے گا۔ جنت اور دوزخ، وہ جنت اور دوزخ کی طرح چیزیں لے کر چلے گا، لیکن اس کی جنت مومنوں کے لیے دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ مومنوں کے لیے جنت۔ دجال کا فتنہ۔ دجال کا فتنہ آزمائش قیامت کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہوگا۔ نبی اکرم نے اس کے فتنے کی شدت کے بارے میں خبردار کیا۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ بڑا فتنہ نہیں آیا۔ صحیح مسلم۔ دجال کا پیروکار کون ہوگا؟ 1 کمزور ایمان والے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان نہیں رکھتے۔ 2 اصفہان کے یہودی، دجال کے پیروکاروں کا ایک بڑا گروہ اصفہان سے ہوگا۔ 3 مادیت پرست لوگ، دنیاوی مال و دولت کے لالچی لوگ دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ امام مہدی، ہدایت یافتہ رہنما۔ امام مہدی اسلامی عقائد میں ایک عظیم رہنما کا مقام رکھتے ہیں۔ وہ حضرت محمد کی اولاد میں سے ہوں گے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا۔ امام مہدی کی خصوصیات۔ 1 نسب، امام مہدی رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے۔ 2 نام، ان کا نام محمد احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ 3 ظاہری شکل، ان کی پیشانی بلند اور ناک خمیدہ ہوگی اور ان کی شخصیت نہایت پرہیزگار ہوگی۔ امام مہدی کا کردار۔ مسلمانوں کو متحد کرنا، امام مہدی مسلمانوں کو سیاسی اور مذہبی انتشار سے نکال کر متحد کریں گے۔ عدل و انصاف قائم کرنا، وہ ظلم اور زیادتی کو ختم کر کے عدل کا نظام نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی آمد کی تیاری، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا راستہ ہموار کریں گے۔ دجال اور امام مہدی کا سامنا۔ دجال کا ظہور امام مہدی کی قیادت کے وقت ہوگا۔ اس دوران درج ذیل واقعات پیش آئیں گے۔ دجال کا ظہور۔ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا میں سخت مشکلات ہوں گی۔ وہ زمین پر سفر کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تاہم مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ امام مہدی کی قیادت۔ امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ وہ دجال کے خلاف ممنوع کو اکٹھا کریں گے۔ اگرچہ ممنوع کی طاقت مضبوط ہوگی لیکن دجال کا فتنہ جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ جب یہ معاملہ شدت اختیار کر لے گا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا۔ وہ دمشق کے قریب ایک سفید مینار پر اتریں گے، زرد لباس پہنے ہوں گے اور 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ ان کی آمد دجال کے خاتمے کی ابتدا ہوگی۔ دجال کی شکست۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شکست دی جائے گی۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگے گا لیکن وہ اسے لد
लाड के करीब कत्ल करेंगे। ये वाक़या हक व बातिल की आखिरी जंग में हक की फतह को ज़ाहिर करेगा। अमन का दौर। दज्जाल की शिकस्त के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। बातिल का खात्मा, झूठे मज़ाहिब और बुत परस्ती ख़त्म हो जाएगी। ममनू का इत्तेहाद, मुसलमान और ईसाई हकीकी दीन के तहत मुत्तहिद हो जाएंगे। खुशहाली, दुनिया में अमन व सुकून होगा और गुर्बत व जुल्म का खात्मा हो जाएगा। दज्जाल और इमाम मेहदी की कहानी से हासिल होने वाले असबाब। 1. ईमान और होशियारी। मुमनों को अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए ताकि वो दज्जाल के फितने से महफूज रह सकें। 2. इल्म की अहमियत। नबी अकरम ने सूरत अल-कहफ की इब्तिदाई 10 आयात को याद करने की ताकीद की क्योंकि वो दज्जाल के फितने से बचाव का ज़रिया है। 3. इत्तिहाद। ये कहानी मुसलमानों में इत्तिहाद की अहमियत को उजागर करती है। 4. सब्र और साबित कदमी। क़यामत के करीब आने वाली आजमाइशों के लिए सब्र और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। दज्जाल और इमाम मेहदी के बारे में अहम अहादीस। 1. दज्जाल से हिफाजत। जो शख्स सूरत अल-कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। 2. इमाम मेहदी का ज़हूर। मेहदी मेरी उम्मत के आखिर में ज़ाहिर होंगे। अल्लाह उनके ज़रिए बारिश बरसाएगा, ज़मीन अपनी पैदावार निकालेगी, दौलत मसावी तौर पर तकसीम होगी और उम्मत अजीम बन जाएगी। सुनन इब्न माजा। 3. ये हज़रत ईसा की आमद और दज्जाल की शिकस्त। इन मरियम बतौर आदिल हाकिम नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिज़िया ख़त्म कर देंगे। दौलत वाफिर हो जाएगी और कोई सदका कबूल करने वाला ना होगा। सही बुखारी। नतीजा। दज्जाल और इमाम मेहदी की कहानी हमें क़यामत से पहले आने वाली आजमाइशों की याद दहानी कराती है। ये ईमान, इत्तिहाद और हक पर साबित कदम रहने की अहमियत को उजागर करती है। दज्जाल गुमराही और झूठ की अलामत है जबकि इमाम मेहदी और हज़रत ईसा हक और हिदायत की अलामत है। उनकी फतह हमें उम्मीद और हौसला देती है कि अल्लाह के वादे हमेशा पूरे होंगे।